سلام ساتھیوں، ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم پیش ہے سیریز کی 29ویں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ربی پروگرام میں 29ویں پارے کی چنندہ آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے 29ویں پارے کی سورہ ملک کی آیت نمبر 1، 2، 15 سے 17، سورہ مدثر آیت نمبر 41 سے 47، سورہ دہر کی آیت نمبر 1 سے 3 اور 8 سے 12 کی تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے اپنی ربوبیت کے اظہار کے کچھ معاملات ہمارے سامنے رکھے اور ہم سے اس بات کی خواہش کی ہے کہ اگر میں ہی خالق اور مالک ہوں تو پھر میرے ہی حکموں کی پابندی ہونی چاہیے، مجھ سے روگردانی کسی طرح تمہیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلی آیت تھی سورہ ملک کی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اس پوری کائنات کا وہ اکیلا خالق، مالک اور بادشاہ ہے۔ نہ اس کے خلقت میں، نہ اس کی ملکیت میں، اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کسی کی شرکت کا کوئی شائبہ ہے، نہ ہی کوئی اس کا معاون اور مددگار ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے،
اپنے آپ میں وہ اتنا زبردست اور قادر ہے کہ اسے کسی اور کی حاجت نہیں ان ساری چیزوں کے کرنے میں اور اپنی بادشاہی کو چلانے میں. الذی خلق الموت والحیات، یہ دو چیز جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی خلق کیا، ایجاد کیا. ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، یہ ہے ہماری زندگی کا وہ حصہ جس سے ہم سے ان سارے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس قرآن کی شکل میں ہمیں دیا. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کیوں کی، اس کی وجہ بھی اس نے بتائی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، دنیا میں انسان کے مرنے اور جینے کا ایک خاص مقصد ہے. موت اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھنے میں تو بہت مختصر سا فقرہ ہے، لیکن اس مختصر سے فقرے میں بہت سی حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے. اول یہ کہ موت اور حیات اسی کی طرف سے ہے، کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے والا ہے نہ موت دینے والا ہے. دوسرے یہ کہ انسان کی نہ زندگی میں مقصد ہے اور نہ موت. خالق نے اسے یہاں امتحان کے لیے، لیبلوکم، امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی اس کے لیے امتحان کی مہلت، اور موت کے معنی یہ ہے کہ اس کے امتحان کا وقت ختم. چوتھے یہ کہ خالق ہی دراصل اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا. پانچواں نقطہ جو اس سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، کیونکہ اگر جزا نہ ہو تو پھر سرے سے امتحان لینے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. اللہ نے بات بتائی کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے موت اور زندگی اس لیے ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے. وہو العزیز الغفور، وہ زبردست بھی ہے اور غفور بھی ہے. اگر تم بھاگنا چاہو گے تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے، اور اگر تم اس کی طرف پلٹ آؤ گے تو معاف کرنے والا بھی ہے. اسی سورہ کی اگلی آیت میں اس نے ایک چیز بتائی، آگاہ کیا انسان کو، هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، تم اسی کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہو، اسی کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، اور اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. پھر بتاؤ، جس کی بنائی ہوئی زمین پر تم چلتے ہو، جس کا دیا ہوا رزق تم کھاتے ہو، جس کی دی ہوئی زندگی پر اترا رہے ہو، اور تمہیں اس سے سرکشی کرتے ہوئے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا. ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اسے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک کہ زمین جھکولے کھانے لگے. کیا تم اسے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تم دیکھو گے کہ یہ تنبیہ کیسی ہے. ناظرین، یہی ہمارے لیے سب سے بڑے فکر کا مقام ہے کہ اس کی پیدا کردہ، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی پیدا کی ہوئی زمین میں رہتے ہیں، اس کی دی ہوئی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں،
اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اس سے سرکشی کرنے لگے، اس کا انکار کرنے لگے، اس سے بغاوت کرنے لگے۔ یہ ساری چیزیں آخر ہمیں کیوں اس بات سے نہیں ڈراتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک ہمیں زمین میں دھنسا دے، یہاں پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، اور پھر اس وقت سنبھلنے کی ذرا بھی مہلت نہیں ملے۔ آخر کتنے نڈر اور بے باک ہو گئے ہیں ہم، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے مقابلے میں ہم اتنے نڈر اور بے باک کیسے ہوں گے۔ ہمیں اپنا رویہ ہر حال میں تبدیل کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک اس کا عذاب ہمیں اپنی گرفت میں لے لے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس رب کی طرف پلٹ آنا چاہیے جس سے ہم نے روگردانی کو اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ اگلی آیت ہمارے پاس سورہ مدثر کی ہے، جس میں اللہ نے ایک چیز بتائی ہے اور بڑے کام کی چیز ہے تو بہت چھوٹی تھی، بہت کام کی چیز ہے۔ کہتے ہیں فی جنات یتساءلون، جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ وہاں جہنمیوں سے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو لوگ جہنم میں ہوں گے مجرمین کی حیثیت سے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، وہ کیا چیز تھی جو تمہیں دوزخ میں لے گئی۔ تو ان کا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والے کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے، جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمارا اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ ان آیات میں دوزخ میں جانے کے دو تین خاص وجہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لم نک من المصلین، نماز نہ پڑھنا، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور حق کے خلاف بولنے والوں کا ساتھ دینا۔ یہ تین چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی یہاں پہ جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھنے میں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی، لیکن ان کی سزا کیا ہوئی؟ عبدالآباد کے لیے، ہمیشگی کے لیے جہنم ہمارا ٹھکانہ بن گیا۔ ہمیں اپنے کردار میں دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان چیزوں کو بہت چھوٹی چھوٹی چیز لے رہے ہیں، حالانکہ انہی چیزوں کے اپوزٹ میں جب ہم کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں جنت ملتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ دہر میں یہی چیز بتائی گئی ہے، ابھی یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اگلی آیت کی سورہ دہر کی، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یہ انسان کو اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے آخر۔ کہتے ایک ایسا وقت گزرا ہے جب تم کچھ نہیں تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں وجود میں لانے والے ہم ہیں۔ اگر ہم تمہیں وجود میں نہ لاتے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور تم اپنے وجود پر غور کرو، تمہارا وجود بنا کیسے، تم آخر ہو کیا چیز، کیسے تمہارے اندر اتنا گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟
नबतली, ताकि हम उसे आजमाएं और देखें। यह है दुनिया में इंसान की हकीकत और उसकी हैसियत। इंसान इस दुनिया में दरख्तों और जानवरों की तरह नहीं है कि उसके मकसद की तखलीक यहीं तक रहती हो और उसके मकसद का तखलीक यहीं पूरा हो जाता हो। ये दुनिया उसके लिए न दारुल आज़ाब है जैसा कि राहिबों का तस्वुर है, ना दारुल जज़ा। ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, ना दारुल जज़ा है जैसा कि तनासुख के कालीन समझते हैं, ना चरागाह और तफरीगाह है जैसा कि माता परस्त समझते हैं, और न ही रज़्मगाह है जैसा कि डार्विन और मार्क्स के पैरों समझते हैं। बल्कि अल्लाह ने कहा ये दुनिया ये दरअसल उसके लिए एक इम्तिहान गाह है जहां उसका खालिक ये देखना चाहता है, जो चीज देखने के लिए उसने पैदा किया है कि वो जिंदगी का आखिर कौन सा रवैया अख्तियार करता है, नेकी और फरमाबरदारी का या बदी और नाफरमानी का। और इस गरज से उसने क्या किया, फजअल्नाहु समीअन बसीरा। ऐसा नहीं कि उसके बेमकसद पैदा करके उसे कुछ नहीं दिया, फजअल्नाहु समीअन बसीरा, और इस गरज के लिए हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया, होश गोश वाला बनाया। सुनने और देखने से मुराद सिर्फ यहाँ समात और बिनाई की वो कुव्वतें नहीं है जो हैवानात को भी दी गई, बल्कि इसे मुराद वो ज़राए है जिससे इंसान इल्म हासिल करता है और उससे नताइज हासिल करता है। इसके अलावा समात और बसारत इंसान के ज़राए इल्म में चूंकि सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए इख्तिसार के तौर पर सिर्फ इन्हीं का जिक्र करके ये बता दिया गया है कि अल्लाह ने तुम्हें वो तमाम हवास अता किए हैं जिनके जरिए से तुम मालूमात और हक़ाइक़ की तह तक पहुंचते हो। लिहाजा ये कहने के बाद कि इंसान को पैदा करके हम उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं, ये इरशाद फरमाना कि इसी गरज के लिए हमने उसे समीअ बसीर बनाया है, दरअसल यही माना रखता है कि अल्लाह ताला उसे इल्म और अक्ल की ताकतें दी है ताकि वो इम्तिहान देने के काबिल हो सके। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें इस गरज के लिए समीअ बसीर बनाया, समीअन बसीरा, हमने तुम्हें समाअत का जरिया दिया, बसारत का जरिया दिया। देखना क्या है हमें, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हें वो रास्ता दिखा दिया है, हमने तुम्हें एक रास्ता दिखा दिया है, अब ये तुम पर है, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, तुम शुक्रगुजार बनते हो या कुफ्र करने वाले बनते हो। इसके बाद नाज़रीन जो आखिरी आयत थी हमारी, इससे पहले जो आयत हमने सूरह मुद्दस्सिर की 41 में देखी थी, जिसमें ये बताया था जन्नतियों ने जब सवाल किया दोज़ख वालों से कि आखिर कौन सी चीज थी जो तुम्हें दोज़ख में ले गई, तो उन्होंने 3 खास वजह बताई थी। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुत'इमुल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, और हक के खिलाफ बोलने वालों का साथ देते थे। सूरह दहर की आयत नंबर 8 से 12 में अल्लाह ने उसी के अपोजिट में ये बात की है कि जो लोग नेक हैं और जो जन्नत में जाने वाले हैं या जिनको जन्नत का इनाम मिलने वाला है वो कौन लोग हैं। यहाँ पे उनकी उसी 3-4 वजहों के अपोजिट में एक बात बताई, वयुतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को खाना खिलाते हैं। सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि सूरह मुद्दस्सिर में ये बात बताई कि जिन लोगों ने खाना नहीं खिलाया मिस्कीनों को वो जहन्नम में चले गए। यहाँ अल्लाह ने कहा कि वयुतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, इन तीनों में से अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। अब यहाँ पे जो चीज सबसे अहम है जिसे देखना है और हर नेकी के पीछे इस चीज को देखा जाना चाहिए, जो इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, और वो इस बात का इकरार करते हैं और कहते हैं, जबान से भी और दिल से भी इस बात को मानते हैं। ये चीज बहुत खास तौर से देखिएगा, इसको, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि हम जो काम करते हैं, दरअसल हम जिंदगी में जितने भी काम नेक समझ करके करते हैं, सिर्फ एक चीज ये सोच करके आप देखिए
کہ ان میں سے کتنے کام ہیں جو لوجہ اللہ کرتے ہیں، یعنی جس کا اجر ہم صرف اللہ سے چاہتے ہیں، دنیا میں اور کسی سے نہیں چاہتے، چاہے ہم جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں وہ یا جو ان سے دیکھنے والے ہو وہ، ہم کسی سے بھی کسی کا اجر نہیں چاہتے. یہ ایسا کام ہے جو لوجہ اللہ ہے. نیکی کا اپنا ایک تصور ہے. نیکی کے اس تصور کو بہت قاعدے سے سمجھیے. وہ نیکی جو آپ کو یاد رہ جائے کہ یہ نیکی ہے، آپ یقین جانیے اس نیکی پہ آپ کو کچھ نہیں مل سکتا. وہ نیکی جو انسان کو یاد رہ جائے کہ ہم نے فلاں فلاں کے ساتھ نیک کام کیے ہیں، اس نیکی کے بدلے ہمارے اپنے خیال سے اللہ کے یہاں کچھ نہیں مل سکتا. اللہ کے یہاں جس نیکی کا حساب ہے وہ دراصل لوجہ اللہ، اور جو کام لوجہ اللہ ہوتا ہے انسان اسے بھول جاتا ہے. مان لیجیے گرمی کے دن ہے آج کل، کوئی آدمی جا رہا ہے آپ کے راستے سے، آپ کے سینے پہ بیٹھ گیا، آپ اندر سے نکلے، آپ نے دیکھا ایک آدمی پریشان حال ہے، آپ نے اس سے پوچھا بھیا پانی پیو گے؟ اس نے کہا دیا مل جائے تو بہت مہربانی. اگر آپ نے اسے ایک گلاس پانی پلا دیا، وہ چلا گیا. چند سال کے بعد نہ آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ کے سینے پہ کوئی شخص بیٹھا تھا اور آپ نے اسے پانی پلایا تھا. اس پانی پلانے کے بدلے میں اللہ آپ کو کتنا کچھ نواز دے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کام آپ کرتے ہیں نیکی سمجھ کر کے، اور آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے اتنی نیکیاں کی ہے، آپ یقین جانیے یہ خسارے کا اور دھوکے میں رکھنے والی چیز ہے. اس لیے کہ اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا ہم سے کہ ان میں سے کون سی ایسی نیکی ہے جو صرف تم نے مجھ سے اجر کے لیے کیا تھا، جس میں تمہیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ سمجھے کہ دنیا تمہیں کہے کہ ہاں یہ نیک ہے، بہت نیک لوگ ہیں، نیک کام کرتے رہتے ہیں، بہت اچھا سلوک کرتے رہتے ہیں ہر آدمی اس جگ میں. تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. چلیے ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں، بہت سارے نیک لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ایسا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہی پہ آ کر کے ایک پرابلم بنتی ہے. آدمی یہ تو کہتا ہے کہ لا نريد منکم جزاء، ہم جو نیکی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، دوسری چیز دے رہے ہیں، اللہ نے چونکہ کھانا کھلانے کا تذکرہ کیا ہے اس لیے میں آپ کو بتا دیا کہ جیسے کھانا کھلایا مسکینوں کو، یتیموں کو یا اسیروں کو. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ وطیرہ تھا ان کا صحابہ کا. دیکھیں لا نريد منکم جزاء، ہمیں تمہیں اس کی کوئی جزا نہیں چاہیے تم سے. لیکن جو بڑے نیک لوگ ہیں، جو بڑے مخیر حضرات ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں وہ کم سے کم ہمارا مشکور ہو. جب کہیں وہ ہمیں دیکھے تو نظریں جھکا لے، جھٹ سے آگے بڑھ کر کے ہم کو سلام کر کے کہے کہ ہاں صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی. ساری نیکی ضائع ہوئی، نیکی بچی کا. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. جب تک ہمیں دونوں چیز نہیں ہٹا دیں گے اپنے یہاں سے، نہ تو ہمیں ان سے جزا چاہیے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب زندگی میں کبھی وہ ہم سے ملے تو ان کی نظریں جھکی ہوئی اور وہ ہمارا مشکور ہو. جب تک یہ چیز نہیں کریں گے نیکی میں، تب تک نیکی کا کوئی بدل نہیں ملنے والا، اور تب تک اس طرح کی نیکی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. بات تلخ ضرور ہے لیکن اسے غور کر کے دیکھیے گا. اگر ہم کسی سے جزا نہیں چاہتے، اتنے تو لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں جزا نہیں چاہیے، لیکن شکورا مشکور ہونا ہی ہر آدمی چاہتا ہے. اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ جب یہ آدمی کبھی دوبارہ ہم سے ملے تو کم سے کم اس کی نظریں جھکی ہو. اور اللہ نے ایسی چیزوں کو کہہ دیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. کسی پر احسان جتا کر، یا کسی کو ذہنی تکلیف دے کر، جسمانی تکلیف دے کر، یا کسی کی نظروں کو تکلیف پہنچا کر، یا اس کے دل کو تکلیف پہنچا کر اگر تم چاہتے ہو تو پھر یہ غلط ہے. بالکل لا تبطلوا صدقاتکم، سارے باطل ہو گئے تمہارے. نیکی کا یہ تصور ہے. اور اس درجے کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر آپ اللہ کے دربار میں لے کر کے جاتے ہیں تو یقین جانیے اللہ اس کا کتنا بڑا اجر دے دے گا، یہ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا. تو نیکی جب بھی ہونی چاہیے اس چیز کو رکھ کر کے کیا جانا چاہیے کہ ہمیں نہ تو کسی سے جزا چاہیے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ وہ ہمارا مشکور ہو. اس چیز کو خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا. اللہ نے کہا انا نخاف من ربنا. وہ لوگ ان سے یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی ایسا ہے ہم جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں
اس کا بدلہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، بس اللہ تعالیٰ نے اس دن کے شر سے جسے بچا لیا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اس نیکی کے عوض، اور ان کے اس وجزاہم بما صبروا جنت و حریرا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی آیات، جن میں سب سے خاص تھا کہ نیکی ہماری اس تصور کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہوں کسی بھی قسم کی ہو، وہ جزان شکورا دونوں سے خالی ہونی چاہیے۔ دوسرے، کھانا کھلانے کی جو آپ نے وہ دیکھی، جو ضرورت مند آج کل خاص طور سے جو ملک کے حالات ہیں، اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں جن کے روزگار بند ہو گئے ہیں، جن کے کام کاج بند ہے، آپ یقین جانیے اگر انہیں اللہ کے لیے آپ کھانا کھلائیں گے تو یہ عمل اس وقت اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پیغام ربی کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے اور میرے اسلاف بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال و ثواب ہے۔ میرے آباء و اجداد اور علاقے کے تمام بزرگ شخصیات اور تمام دین کے رہبروں کے لیے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے۔ من جانب شاہد کامران، ہندوستانی میڈیا۔